شہلا جمال ان کا اپنا کاروبار تھا جس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ پیسہ آنے کے باوجود انہوں نے اپنا آبائی محلہ نہ چھوڑا، حالانکہ اب وہ کسی بھی مہنگے علاقے میں اپنا خود کا گھر خرید سکتے تھے۔ آج پانی پھر نہیں آیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر اپنی بیوی سے پوچھا۔ نہیں، بیوی نے کھانا میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پانی کا ٹینکر منگواتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انہوں نے بڑا جنریٹر خرید لیا تھا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوتے اور ان کے گھر جنریٹر چلنے کی آواز سنائی دیتی اور رات کو آ جاتے۔ جب پورا محلہ تاریکی میں ڈوب جاتا اور روشن ہو جاتا، جب بجلی طویل عرصے کے لیے غائب ہوتی تو قریبی پڑوسی اپنے فریج کا گوشت رکھوانے آتے تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ وہ گھر پر ہوتے تو ناگواری کا اظہار کرتے اور بیوی پر غصہ کرتے۔ ہم نے کیا ٹھیک کا لے رکھا ہے، لوگوں کا گھر کوئی فلاحی ادارہ نہیں جہاں میں لوگوں کی مدد کرتے۔ غصے میں ان کی آواز تیز ہو گئی۔ بیوی نے وضاحت کی، آخر یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ بجلی نے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ ان کا فریج میں رکھا گوشت خراب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ 2-3 پڑوسی ہمارے گھر گوشت رکھوا دیتے ہیں۔ تم ہی نے انہیں اتنا منہ لگایا ہے۔ جب بھی یہ لوگ گھڑی گھڑی تنگ کرنے آ جاتے ہیں۔ ان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر پڑوسیوں کا بھی تو کچھ حق ہے۔ ہم اب اسی طرح ان کے کام آتے ہیں، اور جب آپ رات گئے دیر سے آتے ہیں تو یہ پڑوسی خواتین ہی عورتیں جو میرا دل بہلانے کے لیے میرے پاس بیٹھی رہتی ہیں۔ بیوی نے کہا، ایک دن انہوں نے پانی کا ٹینکر منگوایا جس سے ان کا پورا ٹینک بھر گیا۔ کچھ دیر بعد پڑوسی کی 2 خواتین تھوڑا پانی لینے آ گئیں۔ بیوی نے خوشی سے انہیں پانی دے دیا۔ بیوی کا وہ یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تو وہ چپ رہے، لیکن بعد میں بیوی سے کہا، تمہاری یہ خدمت خلق کی عادت نہیں جائے گی۔ میں تو بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں فراخی عطا کرے، اسی طرح آپ کو فراخ دل بھی بنا دے۔ بیوی نے جواب دیا۔ ان کے پاس بڑبڑانے کے سوائے کوئی جواب نہ تھا۔ کیا بات ہے، غصے میں لگ رہے ہیں؟ بیوی نے پوچھا۔ وہ ابھی جمعے کی نماز پڑھ کر گھر آئے تھے۔ وہ 5 وقت نماز تھے اور حج بھی کر چکے ہیں۔ یہ محلے کے لوگ بھی عجیب ہیں، مجھے بہت برے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی کی جو نئی لائن آپ نے اپنے گھر ڈلوا رہے ہیں، اگر اسے محلے کی مرکزی لائن سے منسلک کر دیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ہم سب آپ کو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ آپ پیسے میں لگاؤ اور فائدہ سب اٹھائیں۔ انہوں نے ناگوار لہجے میں اسی وقت ان کی چھوٹی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے فراخ دل انسان اللہ تعالیٰ انہوں نے جملہ بنا دیا۔ بابا، اب مجھے اس کا مطلب بھی تو بتائیں۔ بیٹی نے ضد کی۔ دیکھو بیٹا، فراخ دلی کا مطلب ہے دل بڑا ہونا، اور جب انسان کا دل بڑا ہوگا تو وہ دوسرے انسانوں کا خیال بھی رکھے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ انہوں نے وضاحت کی۔ اور فراخ دل الٹ کیا ہوگی وہ بھی لکھنا ہے۔ بیٹا، فراخ دل کی ضد ہے تنگ دلی، یہی دلوں کا چھوٹا ہونا، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کسی دوسرے کی مدد کرنا۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا۔ اچھا بابا، اب مجھے 2 چاکلیٹ لا دیجیے۔ بیٹی نے اپنے بابا سے لاڈ سے کہا، میں اپنی پیاری سی گڑیا کے لیے چاکلیٹ لاتا ہوں۔ مگر یہ بتائیے کہ آپ ہر چیز 2 ہی کیوں منگواتی ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میری استانی کہتی ہے کہ مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ مل جل کر کھانے میں جو مزہ ہے وہ اکیلے میں نہیں۔ اور ابھی آپ نے فراخ دلی اور تنگ دلی کا فرق بتایا، تو میں فراخ دل بننا چاہتی ہوں، تنگ دل نہیں، بیٹی نے جواب دیا۔ انہوں نے بیٹی کو پیار کیا اور گھر سے باہر جانے لگے۔ آپ اس دھوپ میں چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں؟ میں شام کو چلی جائیے گا، بیوی نے انہیں یہ کہا۔ والوں کو یہ بتانے بھی ہماری پانی کی لائن محلے کی مرکزی پانی کی لائن سے منسلک ہوگی۔ میں خود تنگ دل کے بجائے فراخ دل کہلانا چاہتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیوی نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی دعاؤں
بیوی نے سکون کا سانس لیا، اس کی دعاؤں رنگ لے آئیں۔ جو بات وہ اپنے شوہر کو نہ سمجھا پائی وہ پل بھر میں بیٹی نے سمجھا دی۔